السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ آیات نمبر 60 سے 80 تک میں آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو واقعہ پیش آیا ہے جس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مشاہدات دیکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس میں ہم آپ کو آخر پر بتائیں گے کہ خضر علیہ السلام کو اصلی نام کیا تھا، کیا وہ پیغمبر تھے، یا خضر اسے کیوں کہتے تھے، اور یہ بھی کہیں گے آخر پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شاگرد تھا اس کا اصلی نام کیا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملاقات کے بارے میں کیا فرمایا تھا، اس واقعے کے بارے میں کیا فرمایا تھا، وہ بھی ہم بتائیں گے آخر پر۔ تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا زنگ کس طرح دور ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت سے۔ تو اس لیے قرآن پڑھا کیجئے تاکہ ہمارے ایمان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اور تلاوت کرنے سے پہلے آئیے مل کر پہلے درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چلے تلاوت کرے 60 سے لے کر 80 تک سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا،
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی 60 سے 80 تک جو ہم نے تلاوت کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تلاوت اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اندرونی بیرونی بیماری کو دور فرمائے، ہمارے تمام مشکلات دور فرمائے اور ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمارے عمر میں اضافہ فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، صحت میں اضافہ فرمائے۔ آئیے اب ان آیاتوں کی ہم ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے، غور سے سننا اس کا ترجمہ، اور اس واقعے میں جو نام آئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہیں گے آپ کے سامنے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام نہ رسول تھے، نہ نبی تھے، نہ فرشتے تھے، بلکہ یہ ولی اللہ تھے۔ اس کا پورا نام بلیہ بن ملکان بن خالق بن آجر بن شانہ بن ارفشت بن سوم بن علیہ السلام۔ ان کی کنیت ابو العباس ہیں، لقب خضر تھا۔ بعض احادیث میں یہ ذکر ہے کہ یہ زندہ ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ سفید رنگ سوکھی گھاس پر بیٹھ گئے تھے، یہاں تک کہ اس کے نیچے سبزہ اگ آیا۔ یاد رہے سبزہ کو عربی میں خضر یعنی سبز والا یا سبزہ اگانے والا، اسی لیے اسے کہتے ہیں خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شاگرد تھے اس کا نام تھا یوشع بن نون علیہ السلام۔ اسی واقعے کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ دیر صبر کرتے تاکہ ہمیں ان دونوں کے مزید واقعات معلوم ہو جاتے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے حیرت انگیز واقعات ہمیں بتا دیتا۔ چلیے اب اس کا پورا ترجمہ سنیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات میں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا جاؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے ملاپ پر نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ پھر جب دو دریاؤں کے ملاپ پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے تو ہمیں بہت کوفت ہو گئی ہے۔ خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں نے آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بلا دیا۔ بات یہ ہوئی کہ مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان پر واپس آئے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خضر سے کہا اگر میں آپ کی اتباع کروں تو کیا آپ اس بلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھلا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا حتیٰ کہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دوں؟ یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر مواخذہ نہ کرو،
اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنا دو۔ چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ تو تم نے بہت مکروہ کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، خضر نے اسے قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا علیہ السلام نے کہا اگر میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں آپ کو ان باتوں کو حقیقت بتلاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان پر کوئی مصیبت نہ کھڑی کرے، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ ہو اور قرابت کا خیال رکھنے والا ہو۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ جو کچھ میں نے کیا آپ کی رب کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ پیارے دوستو یہاں میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی کا علم تھا اور خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ سید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں مروی ہے کے مطابق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھلایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھلایا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتلا دیا تھا کہ میرا اور تمہارا دونوں کا علم مل کر بھی دریا سے چڑیا اپنی چونچ میں جتنا پانی دیتی ہیں اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔